محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ تک کئی جمعوں سے آپ کے سامنے قیامت کی علامتیں کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا علامتیں رونما ہونے والی ہیں، لوگوں کے حالات کیسے بدل جائیں گے۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اندر فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، کسی حدیث کے اندر فرمایا کہ لڑکیاں یعنی پتلا کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی رہیں گی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی رہیں گی، ناچ گانوں کا رواج زیادہ ہو جائے گا، لوگ اسلام سے دور بھاگیں گے اور اسلام پر عمل کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری لے کر چلنا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ظلم عام ہو جائے گا اور نئے نئے جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، طرح طرح کی، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، جو آج ہم لوگ اسکوٹر وغیرہ چلاتے ہیں، جو آج ہم لوگ کار وغیرہ چلاتے ہیں، بس چلاتے ہیں، ٹرین ہے، فلائٹ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوہا کئی لوگوں کو لے کر اڑے گا۔ تو فلائٹ اگر لوہا ہی ہے تو کئی لوگوں کو لے کر اڑتی ہے، اور ایک مہینے کا سفر صرف یعنی چند گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ واقعتاً ایک مہینے کا سفر جو ہوتا ہے آج جا کر فلائٹ کے ذریعے سے 4 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ ایک گاؤں سے لے کر دوسرے گاؤں کو 80 کلومیٹر کا اگر سفر ہوتا وہ زمانے کے اندر تو 3 دن ہوتا تھا، آج 1 گھنٹے کے اندر 80 کلومیٹر کا سفر آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس کی پیشن گوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہاں تک کہ آج کل جتنے بڑے آپریشن چل رہا ہے، یعنی یہودیوں کی طرف سے اور اسلامی دشمنوں کی طرف سے، کہ ہماری نسل کو ختم کرنے کے لیے جو آپریشن کا رواج شروع کیے ہیں کہ 2 بچے یا زیادہ سے زیادہ 3 بچے پیدا کر سکتے ہیں، وہ آپریشن کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بچے آ کر کیا ختم ہو جائیں گے۔ اس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عام طور پر نارمل ڈیلیوری جہاں سے ہوتی ہے، لوگ اس کے بجائے عورت کو بلائیں گے اور اس کا پیٹ چاک کریں گے، اس کے پیٹ کو چیریں گے اور اس میں جو کچھ ہوگا اس سے نکالیں گے۔ تو اس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی 1450 سال پہلے۔ تو اور بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، اگر میں آپ کو سناتا چلوں کئی جمعے لگ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے حالات کو 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ تو اب ہمیں تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تمہیں یہ کرنا ہے کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جو حالتیں مسلمانوں میں تبدیلی ہونے والی ہیں، ان حالتوں کو اگر گناہ ہیں تو گناہوں سے بچ جانا چاہیے اور راہ حق پر، دین پر آ جانا چاہیے، تبھی ہماری نجات ہوگی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں اصل مقصد کی طرف آپ کے سامنے اس جمعہ یہ تو بہت ساری پیشن گوئیاں، علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑی علامت قیامت کی کیا ہے؟ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا کے اندر ظاہر ہونا، اور اسی طریقے سے حضرت مہدی کے بعد دجال کا دنیا کے اندر ظاہر ہونا، اور دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کے اوپر سے نیچے تک آنا۔ یہ 3 بڑی علامتوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہاں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت مہدی کے سلسلے میں سب سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے، اس کے بعد دجال آئے گا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم حضرت مہدی کے سلسلے میں بات کریں گے کہ حضرت مہدی کون ہیں، کب ظاہر ہوں گے اور کیا کریں گے آنے کے بعد۔ اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اس وقت پوری دنیا کے اندر 3 مذہب والے زیادہ لوگ ہیں۔ مسلمان 3 مذہبیں پوری دنیا کے اندر زیادہ چلتے ہیں۔ ایک اسلام چلتا ہے، ایک کرسچینٹی چلتی ہے، تیسرا یہودیت۔
یہ تین گروہ، تین جماعتیں الگ الگ ہیں، تینوں بھی ایک ایسی ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو ہستی آنے کے بعد پوری دنیا کی انسانیت کو بچائے گا اور پوری دنیا کے اندر حکمرانی کرے گا۔ سب سے پہلے مسلمان، ہمیں تو معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن سن لیجئے کس کا انتظار ہم لوگ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مسلمان، جن کے اندر دینداری ہو، جن کے اندر قرآن اور حدیث کا تھوڑا بھی نالج ہو، علم ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، آسمانوں پر اٹھا لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب دنیا میں بھیجے گا، نبی کی حیثیت سے نہیں۔ ہمارے نبی تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس امت کے کمانڈر بن کر، خلیفہ بن کر زمین پر اتریں گے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، وہ آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب بولتے ہیں اس طرح کا جو عیسائی لوگ، کرسچین لوگ گلے میں ڈالتے ہیں، گویا وہ ان کو اپنا مذہبی نشان سمجھتے ہیں، اس صلیب کو توڑ دیں گے۔ دوسرا کام یہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی خنزیر کا گوشت، برے جانور کا گوشت جو عام طور پر رواج ہے، کھانا بند کر دیں گے۔ تیسرا، دجال کو قتل کریں گے، اور پوری دنیا کے اندر قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پوری دنیا کے اندر خلافت کا سسٹم قائم کریں گے۔ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ کرسچین لوگ، انہوں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، یعنی یہ میخ وغیرہ مار کر، ان کا عقیدہ۔ 3 دن کے بعد وہ اوپر چلے گئے، پھر آخری میں آئیں گے، جتنے غیر عیسائی لوگ ہیں، یعنی مسلمان، یہودی، سب کو مارا لیں گے۔ ان کا عقیدہ، کرسچین کا عقیدہ، ان سب کو ماریں گے اور پوری دنیا کے اندر کرسچینٹی کو آ کر کیا جاری کریں گے۔ حالانکہ احادیث کے اندر آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آئیں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو فالو ہو کر چلیں گے، تو بہت سارے نرم دل رکھنے والے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، بہت سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور جو یہودیوں کے ساتھ وہ زمانے کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک بیک گراؤنڈ سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے نبی کے 575 سال پہلے، 570 پر 5 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل فرمائی، بائبل نازل فرمائی، اور فرمایا کہ تم یہودیوں کو حکم کرو کہ بائبل کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ تو یہودیوں نے کیا کیا، لمبا واقعہ میں مختصر کہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، یہ کون ہے عیسیٰ، ہم ہرگز ان کو فالو نہیں ہوں گے۔ تو کچھ بڑے بڑے لوگوں نے بادشاہ کے سامنے جا کر، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے جا کر شکایت کی کہ عیسیٰ ایک نوجوان آیا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو بددین بنا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ختم کر دو اسے، قتل کر دو۔ تو اس وقت ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھی بھی تھے، ہر عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے، جیسے ہمارے نبی کے دوست صحابہ تھے، ویسے ان کے دوست بھی تھے۔ تو حکومت کی جانب سے، بادشاہ کی جانب سے فوج آ کر گھیر لی ہر عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جتنے ان کے ساتھی تھے ان کے کام نہیں آئے، ان کو بچا نہ سکے۔ تو اس وقت اللہ نے کیا فرمایا،
डायरेक्ट हर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनको आसमानों पर ऐसा ही ज़िंदा उठा लिया। बर्रफ़ा, कुरान मजीद में उसका तज़किरा है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। ना उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, ना उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया, बल्कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बर्रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने आसमानों पर जिंदा उठा लिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो एक आदमी को उन्होंने भेजा, जाओ पकड़ कर आओ, कहाँ है ईसा देखो। जैसे ही वह आदमी अंदर आया तो अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल को उस आदमी को बना दिया। लोगों ने उसे पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया, मार दिया, ये ईसा समझकर। हालांकि कुरान मजीद कह रहा है ना हज़रत ईसा को उन्होंने कत्ल किया, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने सूली पर चढ़ाया, ना यानी उनके साथ कुछ इस तरह का हाथ में मेख मारा, उस तरह का कोई मामला नहीं। बर्रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अब जो आदमी देखने के लिए गया था यहूदी, अल्लाह ने उसकी शक्ल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल के मुताबिक बना दिया, जिसको पकड़कर उन्होंने ज़बरदस्ती मेख ठोक दिया या सूली पर चढ़ा दिया, जिसका सुलेब का निशान वो मौजूद है। हालांकि सूली पर चढ़ा दिया कर कोई है, ये लोग चुपके बना नहीं सके कि मालूम नहीं, ये हाथा में मेखा अंगीखा सब मार के। लेकिन वही ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया, यहूदी कत्ल करना चाहते थे, उन्हीं यहूदियों के कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस आखिरी उम्मत में अल्लाह उतारेंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आएंगे और बहुत बड़ी जंगें होंगी, बाद में सुनाऊंगा मैं। तो क्रिश्चियन क्या अकीदा रखते हैं, ईसा आएंगे और क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे, मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, यहूदियों को, सारे मजहब वालों को ख़त्म कर देंगे। ये उनका अकीदा है, बल्कि ये अकीदा उनका गलत है। यहूदी क्या अकीदा रखते हैं, यहूदी ये अकीदा रखते हैं, जो आज इसराइल में बमबारी हो, यानी फ़लस्तीन में बमबारी हो रही है, लबनान में बमबारी हो रही है, ये इसराइल क्या कर रहे हैं देखिए। दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में एक मसीहा आएगा, और वो मसीहा जितने गैर यहूदी हैं, जो यहूदी नहीं हैं, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, सबको कत्ल कर देगा। और पूरी दुनिया के अंदर दज्जाल की हुकूमत कायम होने वाली है। तो ये यहूदी एक अकीदा रखते हैं कि दज्जाल आएगा, पूरी दुनिया को ख़त्म करेगा, जो यहूदी हैं उनको छोड़ देगा, और यहूदी उसका साथ देंगे, और यहूदी उसके पीछे पीछे चलेंगे। ये अकीदा यहूदी रखते हैं। तीनों जमातें, मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी, तीनों जमातें एक मसीह मौऊद, यानी एक ऐसे मसीहा की इंतज़ार कर रहे हैं जो आगे आने के बाद सारी दुनिया के अंदर, यानी मुसलमान जुल्म का खातिमा करने का ख्वाब देख, यानी जुल्म को ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहे हैं, अमन कायम करने का इंतज़ार कर रहे हैं, ईसाई क्रिश्चियन को कायम करने का इंतज़ार कर रहे हैं, यहूदी दज्जाल के हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तीनों जमातें अपने अपनी जगह पर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग तो अपने इंतज़ार में मुकम्मल तैयारी भी कर चुके हैं। अपने इंतज़ार में जो उनके कायद आएंगे, उनके इंतज़ार में अपनी तैयारी कर चुके हैं। अब यहूदी तकरीबन आज से 20-25 साल पहले से ये लोग, एक जंग ऐसी होने वाली है, हदीस के अंदर आता है कि जब हज़रत महदी आएंगे, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी जंग होगी। दुनिया के तकरीबन 100%, 1-2 अरब लोग हैं या 3 अरब लोग हैं, मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर 3 अरब लोग अगर मौजूद हों तो 2 अरब लोग मार दिए जाएंगे वो जंग के अंदर। 2/3 लोग, 70% लोग
اس جنگ کے اندر مارے جائیں گے. 30% لوگ ہی دنیا کے اندر رہیں گے. وہ 30% لوگ ہی یعنی اس کے بعد دنیا چلے گی. اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی شروعات بعض لوگ کہتے ہیں ہو چکی ہے. جیسے 1 سال سے جنگ چل رہی ہے اور پتہ نہیں آگے آگے کیا دیکھنے کو ملتا ہے. دیکھتے دیکھتے انہیں لبنان میں کود دیا, لبنان کو بھی تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا. اب دیکھتے دیکھتے ایران پر بھی حملہ کرے گا, دیکھتے دیکھتے سعودیہ پر بھی حملہ کرے گا, ایجپٹ پر بھی حملہ کرے گا. تو یہ تیسری جنگ عظیم کہلائے گی جو ضرور یعنی اس مرحلے سے پہلے قائم ہونے والی ہے, جس میں 70% لوگ مار دیے جائیں گے پوری دنیا کے, اور 30% لوگ قائم رہیں گے. اور اس کی تیاری مغربی ممالک کے لوگ کر چکے ہیں, اسلامی ممالک کے لوگ سو رہے ہیں. جبکہ ان کے اندر ان کے پاس جو کتابیں ہیں نا وہ سب کے سب بدل چکے کتابیں ہیں. ان کے پاس جو کتابیں ہیں بہت ساری لوگوں نے آ کر کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر کے جھوٹ بنا دیا. اس پر اتنا یقین کر کے وہ تیاری کر چکے ہیں. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت قرآن مجید ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت حدیث ہے. اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دیا یہ ہونے والا, یہ ہونے والا ہے. لیکن مسلمان بے خبر ہیں, مسلمان ملک کے بے خبر ہیں اور بے خبری کی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں آگے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ مقدمہ کیا بولتے ہیں اسے انگلش میں معلوم نہیں, یعنی پہلے خاکہ بیان کرنے کے بعد بات میں بات کرنا آسان ہوگا, سمجھ میں آنا آسان ہوگا. تو بہرحال میرے بھائیوں, اس لیے یعنی یہ 3 جماعتیں آج انتظار کر رہے ہیں, مسلمان عیسیٰ کو, کرسچین بھی عیسیٰ کو. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آنے کے بعد بہت سارے نرم دل کرسچین جو ہوں گے نا وہ سب مسلمان ہو جائیں گے, اور جو یہودیوں کا ساتھ دینے والے کرسچین ہیں وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ سے مار کھائیں گے. سب سے پہلی بات حضرت مہدی کے بارے میں تعارف کہ حضرت مہدی کون, کب ظاہر ہوں گے اور کیا کریں گے آنے کے بعد. تو میں آج آپ کے سامنے حضرت مہدی کا تعارف کرواؤں گا, پھر اگلے جمعے اس کے بعد جتنی باتیں بچی رہیں گی انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوگی. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, اس کا بھی خلاصہ میں آگے بتاؤں گا کیوں میں آپ کو یہ ٹاپک بیان کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ہوتا ہے حضرت آج کے زمانے میں کیا چلتا ہے, تمہیں آ کر یہ ٹاپک کہیں کو اٹھا لے کو بیٹھیں گے. یہ ٹاپک کا ہمارے ایمان سے گہرا تعلق ہے, بلکہ ایمان ہے. اس ٹاپک کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. حضرت مہدی کون ہیں؟ حضرت مہدی کے سلسلے میں سب سے پہلے دنیا میں آئیں گے, پیدا ہوں گے جیسے عام انسان پیدا ہوتا ہے. وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. اور نام کیا ہوگا ان کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی بتا دیا, یا تو ان کا نام محمد ہوگا یا تو احمد ہوگا, یعنی نبی کے نام کے برابر ان کا نام ہوگا. نبی کا نام جو ہوگا ان کا بھی وہی نام ہوگا. ان کے باپ کا نام بھی ہمارے نبی کے باپ کے نام کے برابر ہوگا, یعنی ہمارے نبی کے باپ کا نام عبداللہ. حضرت مہدی آئیں گے اور ان کا نام محمد یا احمد ہوگا, ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ. بعض علماء نے ان کے ماں کا نام آمینہ بتایا جیسے ہمارے نبی کی ماں کا نام آمینہ تھا. اور مہدی ان کا لقب ہوگا, نام نہیں ہوگا, مہدی لقب. مہدی کا معنی ہدایت یافتہ, ہدایت پایا ہوا آدمی. تو مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور ان کا نام اللہ کے نبی کے نام پر, ان کے باپ کا نام بھی اللہ کے نبی کے باپ کے نام پر, ان کی ماں کا نام بھی اللہ کے نبی کے ماں کے نام کے اوپر ہوگا. مدینے میں پیدا ہوں گے, 40 سال کی عمر میں ظاہر ہونے والے ہیں.
40 سال کی عمر میں. اس سے پہلے کوئی ظاہر نہیں ہونے والا. اس سے پہلے ایک چھوٹی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. دنیا کے اندر ہمارے انڈیا میں بھی، پڑوسی ملک میں بھی، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی بہت سارے مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں. بہت سارے لوگ میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. بہار میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے جس کا نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام حنیف، یعنی شکیل ابن حنیف. انہیں سب سے پہلے آ کر یہی کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں. سمجھو کہ جو کوئی اس شکیل ابن حنیف کو مہدی مان لیتا ہے، سمجھو کہ وہ پکا کافر بن جاتا ہے، کافر سے بھی بدتر بن جاتا ہے. کیوں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت مہدی کے بارے میں جو پیشن گوئی دی تھی، وہ مہدی بہار میں نہیں پیدا ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے. یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھو. کوئی بھی ایسا جانور نما انسان اگر آپ کو حضرت مہدی کے بارے میں کیا تو بھی ورغلائے، خصوصاً بنگلور میں جاب کرنے والے نوجوان، خصوصاً ایسے شہروں میں جا کر جاب کرنے والے نوجوان، ذرا کان کھول کر غور سے سنو کہ ایسے لوگ آئیں گے آپ کے پاس جن کا حلیہ داڑھی ہوگی، شرع جبہ ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا. وہ آپ کو سب سے پہلے میں جتنی ٹاپک بات کر رہا تھا نا، قیامت کی علامتیں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ساری ٹاپک ان کے سامنے بولیں گے. یہ قیامت سے پہلے ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا. پھر ڈائریکٹ آپ کو مہدی کے بارے میں بولیں گے اور کہیں گے مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور مہدی فلاں جگہ ہیں بہار کے اندر. بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. تو معصوم لوگ کیا کریں گے؟ ان کی باتوں میں آ کر فوراً، نہ انہوں کبھی یہ ٹاپک کے بارے میں سنے ہیں، نہ کبھی کسی ممبر پر چڑھ کر بیٹھ کر کوئی عالم اس ٹاپک کے بارے میں آج بات کر رہا، والے تو نہیں بات کر رہے. اسی لیے یہ فرقے یہ جو بنتے ہیں نا، حضرت مہدی کے نام پر کئی فرقے بن گئے کہ انہوں آ گئے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے. اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ ٹاپک اس لیے اٹھایا ہوں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے. تو چنانچہ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں پیدا ہوں گے، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، ان کا نام محمد یا احمد ہوگا. اس کے بعد حضرت مہدی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہونے والے ہیں. اور ایک بات آپ کو سناؤں، حضرت مہدی کا سارا تعلق روحانی دنیا سے ہوگا. روحانی دنیا بولے تو تصوف بولتے ہیں ہماری زبان میں. تصوف بولے تو اللہ والے جو آج کے زمانے کے اندر جتنے اللہ والے مسجد پھر کر ذکر کی مجالس، خانقاہیں جو چلا رہے نا، یہ سب کا تعلق حضرت مہدی سے جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کی عمر میں ایک ہی رات کے اندر وہ سارے کمالات دے دیں گے. اس وقت تک مسلمان ادھر ادھر بھٹکتے ہی رہیں گے. کون بھی مسلمانوں کی رہبری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر ظلم برپا ہوگا. مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے مار دیا جاتا رہا کیا؟ مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ہوتا رہے گا. اب تو چلتا ہے ظلم، دیکھتے نہیں، ہر جگہ ظلم ہے. مسلمانوں کو دیکھے تو پیٹ میں انگار پڑ جاتی ہے. مسلمانوں کو دیکھے تو لوگ ان کے خود کے پیاسے بن رہے ہیں. تو اس وقت پوری دنیا سے 7 علماء، ہر ایک عالم کے پیچھے 310 سے زائد لوگ ہوں گے جو ان علماء کے پیچھے چلتے ہوں گے. یہ 7 علماء مکہ المکرمہ جائیں گے پوری دنیا سے حضرت مہدی کی تلاش میں. اور حضرت مہدی ان کو دیکھ کر پہچانے، وہ اپنے آپ کو مہدی ہیں کر بولیں گے نہیں،
یہ بات بھی کان کھول کر سن لو، یہ بات بھی کان کھول کر سن لو، حضرت مہدی اپنے آپ کو مہدی ہی نہیں کہیں گے، بلکہ اپنے منصب کو اصل کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہیں۔ ایک ہی رات میں یہ سارا مسئلہ ہو جائے گا، ایک ہی رات پہ۔ حدیث پاک کے اندر حضرت علی بولتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ مہدی جو آئیں گے میرے خاندان یعنی سادات میں سے ہوں گے، یعنی اہل بیت کے خاندان میں سے ہوں گے۔ کون سے اہل بیت؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے۔ کئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حسین کی اولاد کے بجائے حضرت حسن کی اولاد میں مہدی کو یعنی ظاہر فرما رہا ہے۔ وہ حضرت مہدی جو آئیں گے وہ نبی نہیں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، ایک بہت بڑے خلیفہ ہوں گے، اور ایک بہت بڑے کمانڈر ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس زمانے کے اندر بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اور مسلمان دو ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے۔ حضرت علی کو جیسے ظالموں نے شہید کر دیا، حضرت علی کا یعنی خلافت حضرت حسن کو عطا کی گئی۔ خلافت بولے تو اللہ کے نبی کے بعد جو خلیفہ بنے ابو بکر صدیق بنے۔ یہ خلافت کا سسٹم اگر چلتے چلتے حضرت علی کے پاس آنے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا، کچھ لوگوں نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا لیا، تو مسلمان دو ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے۔ جب ظالموں نے حضرت علی کو شہید کر دیا تو اس وقت وہ خلافت حضرت حسن کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ مسلمان دو ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مسلمان دو ٹکڑوں میں نہیں ہونا چاہیے، مل جانا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے۔ تو جو اپنا منصب تھا، عہدہ جو تھا نا، خلیفہ کا جو عہدہ، ایسا سمجھو کہ بادشاہ بول لو بھائی، بادشاہ کا عہدہ کون تو بھی چھوڑا تھا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول، اللہ کے نبی کے بڑے نواسے، اور اللہ کے نبی جن سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ امت دو ٹکڑے ہو چکی ہے، مجھے یہ منصب نہیں چاہیے، امت میں اتفاق چاہیے۔ اس اتفاق کے لیے حضرت حسن نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں یہ خلافت آپ ہی کو دے دیتا ہوں، آپ ہی خلیفہ بنو۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا دو بڑی مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرے گا، یعنی حضرت حسن کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا ہے نا، یہ دو بڑی مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرے گا، ایک کرے گا۔ تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 6 اولاد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں سے 2 اولاد میں اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے پیڑھی کے اندر 4000 نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیڑھی کے اندر ہمارے نبی صرف اکیلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب سے کئی اولیاء آئے، اور حضرت حسن کے نسب سے صرف ایک ولی آئیں گے، وہ بھی حضرت مہدی ہوں گے۔ اس لیے کہ حضرت حسن نے ایسی قربانی دی، مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے اپنے سیٹ کو قربان کر دیا۔ اللہ نے اسی وجہ سے ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو پیدا فرمائیں گے، اور یہ بھی اس وقت پوری دنیا کے لوگ ان کے پیچھے آ جائیں گے، مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان۔ اس وقت ایک ملت ہو جائے گی پوری مسلمانوں کی۔ تو میرے بھائیو اس سے اندازہ لگاؤ، جتنے لوگ حیدرآباد میں بھی ایک جنا داڑھی مونڈا انہیں بھی مہدی بولنا شروع کر ڈالے اپنے آپ کو۔ اب اس تفصیل سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات ہمارے لیے یعنی چھپا کر نہیں گئے جو آگے جانے کے بعد امت گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ تو پھر حضرت
महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में आएंगे, 7 उलमा के पीछे 300 लोग उनको तलाश करने के लिए जाएंगे। मक्कतुल मुकर्रमा में हज़रत महदी काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर उम्मत के हाल पर रो रहे होंगे, ऐसा रोते होंगे उलमा उनको देखकर। इसीलिए मैं बारहा बोलता हूँ भाई उलमा के ताबे हो जाओ, ताबे हो जाओ। ये ज़माना आकर क्या है, सेल्फ डिसीजन लेने का नहीं है, ये ज़माना खुद मुख्तारी का ज़माना नहीं है। ज़र्रा ट्रैक गई बोले तो समझो कि बेंगलुरु को ज़र्रा क्या तो भी रास्ता गूगल ज़र्रा इधर बता दिया बोले तो किलोमीटर चले आना पड़ता आपको। वही से आकर शरीयत भी आकर ज़र्रा ट्रैक बदल गई, गुमराही में चले जाओगे। पहचानेंगे महदी को उलमा ही पहचानेंगे, फौरन पकड़ लेंगे। पहचानते ही आप के आपका नाम मोहम्मद है ना, आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है ना, आपका लक़ब महदी है ना, वो कहेंगे मैं अंसारुल्लाह हूँ, यानी अल्लाह के दीन की मदद करने वाला। छपाएंगे अपने आप को, ये नहीं बोलेंगे मैं महदी हूँ, बल्कि बोलेंगे मैं तो अंसारुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह के दीन की मदद करने वाला हूँ। हल्लू पतली गली से निकलकर मदीने को चले जाएंगे। फिर उलमा 7 उलमा 300 का लश्कर, 300 से जायद का लश्कर लेकर फिर मदीने को जाएंगे। मदीने में भी उनका पीछा करेंगे। अब उन्होंने वहां देख लेने के बाद मदीने से फिर वापस मक्का आ जाएंगे। अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, जो बंदा इखलास वाला होता है ना, मुत्तकी होता है ना, वो अपने अंदर के कमालत को लोगों के सामने बोलता नहीं फिरेगा, मुझे फला है, मैं फला हूँ, मैं आकर क्या है, मेरे अंदर इतना तकवा है, मेरे अंदर इतना इखलास है, मुझे अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई है, मिसाल के तौर पर मुझे फ़लाँ लोग आकर खिलाफत दिए हुए हैं, फ़लाँ मैं अल्लाह का वली हूँ। ये बोल लेता नहीं कोई भी। जो मुखलिस आदमी है वो अपने ओहदे को छुपाता है, अपने मनसब को छुपाता है। तो हज़रत महदी भी सेम अपने ओहदे को और अपने मनसब को छुपाएंगे। फिर मक्कतुल मुकर्रमा आने के बाद हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान हदीस के जो अल्फाज हैं, जो अल्लाह के नबी बताए हैं, मैं उसमें उर्दू तर्जुमा कर रहा हूं आपके सामने। वहां उलमा पकड़ लेंगे, कहेंगे कि उम्मत के हाल पर रहम करो। अगर आपने इस वक्त बैत नहीं किया, बैत किसे बोलते हैं बोले तो यानी किसी ऐसे अल्लाह वाले के सामने वादा करना कि हम शरीयत के खिलाफ नहीं चलेंगे, शरीयत के मुवाफिक चलेंगे, ये आपके सामने हम वादा करते हैं। जैसा कि सहाबा ने अल्लाह के नबी से बैत फरमाई थी, कितनी जगह अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की थी, मरने पर बैत, जिहाद पर बैत और गुनाहों के तौबे पर बैत। ऐसा आकर उस वक्त कहेंगे कि अगर आपने बैत नहीं किया तो उम्मत जितनी आज जुल्म के दहाने पर मजलूम बनकर मर रही है, सारा गुनाह आपके ऊपर होगा। उस वक्त हज़रत महदी बैठ जाएंगे और कहेंगे कौन है जो मेरे साथ जीने मरने की बैत करे, यानी जीना भी मेरे साथ, मरना भी मेरे साथ, जीना भी मेरे साथ, मरना भी मेरे साथ। तो उस वक्त सारे उलमा हज़रत महदी के हाथ पर बैत करेंगे। दारुल देवबंद के सबसे पहले मोहतमिम मौलाना रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह दारुल देवबंद के जो बड़ा मदरसा है उसके मोहतमिम थे। हज़रत ने अपने आखिरी ज़माने में इंडिया को छोड़कर मक्के की तरफ हिजरत कर दिए, मक्के में जाकर रहने लगे। हज़रत को बड़ा शौक़ था कि महदी को तलाश करने में, हज़रत महदी की तलाश में मक्का और मुकर्रमा निकल गए। अब हदीस के अंदर वही मिलने वाले हैं, हज़रत महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वही मुलाकात होने वाली है। जब तक उनकी ज़िंदगी थी तलाश करते रहे। जब उनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त था तो उन्होंने एक कुरान मजीद और एक तलवार और एक ख़त हज़रत महदी के नाम पर लिखा, मैं रफ़ीउद्दीन देवबंदी
میں آپ کے نام پر یہ خط لکھنا چاہتا ہوں. میری دلی تمنا ہے کہ اگر میری زندگی میں آپ ظاہر ہو جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ جہاد میں آپ کا سینہ یعنی آپ کا کندھے سے کندھے ملا کر آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا اور آپ کے ساتھ پوری دنیا کے اندر ظلم کے خلاف میں جہاد کروں گا. اگر میری زندگی میں آپ ظاہر نہیں ہوئے، یہ قرآن شریف میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. ایک تلوار ایک ایسے مجاہد کو میری طرف سے دے دیجئے تاکہ کل قیامت میں آپ کے لشکر میں میرا نام شامل ہو جائے. تو ایک خط لکھے، اور ایک خاندان ہے مکے کے اندر شیبی خاندان وہ خاندان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا اعلان کیے، نبوت کا اعلان کیے، اس وقت کعبۃ اللہ کافروں کے قبضے میں تھا اور کعبۃ اللہ کی چابی عثمان ابن طلحہ کے ہاتھ میں تھی اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی سے بڑی دشمنی تھی ان کو. تو اللہ کے نبی ایک مرتبہ یعنی نبی بنائے جانے کے بعد عثمان ابن طلحہ سے فرمایا کہ عثمان ذرا ایک کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو عثمان ابن طلحہ نے جھڑک سے چابی بند کر کے نکل گئے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اس وقت کیا حالت ہوگی کہ یہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. عثمان ابن طلحہ سوچا یہ سب ہونے والا نہیں، نکل گئے، مذاق سمجھے یہ سب ہونے والا ہے کیا. یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کعبۃ اللہ کی چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوگی. وہ زمانہ آیا فتح مکہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8واں سال، ہجرت کا 8واں سال فتح مکہ ہوا. اللہ کے نبی 12,000 کا لشکر لے کر مکے کے اندر داخل ہوئے. سارے کافر اپنے آپ کو سلنڈر کر دیے. کعبۃ اللہ کی چابی عثمان ابن طلحہ کے ہاتھ میں تھی. اللہ کے نبی نے منگائے، لے کہو چابی کو، چابی دے دیا، خاموش. کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بت تھے وہ سارے بتوں کا خاتمہ کیا اللہ کے نبی نے، سارے بت ختم کر دیے. اب کعبۃ اللہ کی چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے. وہاں عثمان ابن طلحہ بھی ہیں. ایک زمانے میں اللہ کے نبی کو کعبۃ اللہ کی چابی دینے سے منع کر کے نکل گئے تھے. اب وہ چابی کے لیے بڑے بڑے صحابہ تمنا کرے کہ چابی مجھے مل جائے، کعبۃ اللہ کی چابی مجھے مل جائے. حضرت عباس کی تمنا، حضرت علی کی تمنا، حضرت عمر کی تمنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کہ کعبۃ اللہ کی چابی مجھے مل جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا ان تؤدوا الامانات الى اهلها. پیغمبر یہ امانت وہ خاندان میں ہے نا، ان کو دے ڈالو، ان سے چھین کر دوسروں کو دے ان کو. تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور وہ جملہ یاد کروایا کہ ایک زمانہ تھا تم 2 رکعت کعبۃ اللہ میں پڑھنے کے لیے آ کر کیا ہے منع کر دیے اور چابی ڈال لے کر گئے. دیکھو میں بولا تھا نا ایک وقت آئے گا میرے ہاتھ پہ چابی رہے گی، میرے ہاتھ پہ چابی ہے. حضرت عثمان بالکل شرمندگی کی حالت میں ایسا سر جھکائے ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بنے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کعبۃ اللہ کی چابی آپ ہی کے ہاتھ پہ رہے گی. اللہ کے نبی کا یہ احسان ان کے دل کو لگ گیا، فوراً مسلمان ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، اور جو کوئی تمہارے خاندان سے اس چابی کو چھیننے کی کوشش کرے گا اس زمانے کا سب سے بڑا ظالم ہوگا. تو وہ چابی انہی کے خاندان سے آج تک نہیں بلکہ قیامت تک چلے گی. آج بھی انہی کے خاندان میں وہ چابی موجود ہے. تو حضرت مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اس بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا حضرت مہدی کے نام، ایک تلوار اور ایک قرآن مجید. اس خاندان والوں سے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی تشریف لے گئے اور کہا کہ یہ امانت ہے، تمہارے خاندان میں کعبۃ اللہ کی چابی رہے گی
اور یہ قیامت تک یہ آ کر تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. یہ تمہارے خاندان والے سب مر جائیں گے, کون دیکھتے گے نہیں دیکھتے گے, کون حضرت مہدی کو آ کر کیا ان کے لشکر میں آتی گے نہیں آتی, لیکن پرفیکٹ تمہارا خاندان حضرت مہدی کو دیکھے گا, حضرت مہدی کو تمہارا خاندان پائے گا. اس لیے یہ تلوار, یہ قرآن مجید اور یہ خط حضرت مہدی تک پہنچا دینا. تمہاری موت کا وقت جب قریب آ جائے تو تم وصیت کرنا کہ یہ تینوں چیزیں آگے تک پہنچاتے رہو, آگے تک پہنچاتے رہو. جب حضرت مہدی آئیں گے تو آخری میں جو شخص ہوگا وہ یہ میری امانت حضرت مہدی تک پہنچائے گا. تو بہرحال میرے بھائی اور بھی بہت ساری باتیں رہ گئے حضرت مہدی کے تعلق سے. انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی. اسی لیے وہ زمانہ ہے جس میں ہم قیامت کے قریب بالکل دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں, اور ایسے وقت میں ہر کوئی آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, ہر آدمی اپنے وہ مہدیت کی طرف بلا رہا ہے. یہ چند شروع کے باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں, یہ ہر ایک مسلمانوں کو اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے اور ان کا نام اللہ کے نبی کے نام پر ہوگا. وہ مکے میں آنے کے بعد 7 علماء پوری دنیا سے جائیں گے اور ان علماء کے پیچھے 300 آدمیوں کا لشکر ہوگا, اور وہ مکہ المکرمہ میں جا کر بیعت کریں گے, اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر جنگ شروع ہوگی. تو بہرحال انشاءاللہ اور بھی تفصیل آپ کے سامنے اگلے جمعہ آئے گی. ذرا جلدی آ جایا کریں, آخری میں اچھا مزہ آیا بول کر آدمی آ کر ہر شروع سے سنے تو اچھا رہتا ہے. میرے بھائیوں یہ تمہارے میرے ایمان کا مسئلہ ہے, اس لیے آپ جلدی آیا کریں. آخر میں ہماری وہ پرانی عادت کتابی بولو حضرت تمہیں ہمارا کام ہمیں کر دیں, تمہیں کتابی بولو کتابی یہ کرو. ہمیں اگر ان سے ایسی چیزوں سے کیا بھی دلچسپی نہیں ہے, دین سے دلچسپی نہیں ہے. ہم اپنے وقت پر آئیں گے اور جلدی چلے جائیں گے مسجد سے. یہ ہمارا پرانا آ کر طریقہ رہا ہے. اللہ کے واسطے بدلو میرے بھائیوں. یہ وہ زمانہ نہیں جو ہم پرانے زمانے میں تھے, یہ وہ زمانہ ہے جس میں دجال کے فتنوں سے کیسے بچا جائے. اس کے بھی بارے میں انشاءاللہ آگے تذکرہ کروں گا, اور کیا کیا فتنے دجالی چل رہے ہیں اس کے بارے میں تذکرہ تفصیل سے کروں گا. لہٰذا آپ سے درخواست ہے جلد از جلد تشریف لانے کی کوشش کریں. اور یہ ایمان میں سے ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں کہا ہوں, یہ عین ایمان ہے. یعنی اگر اس کے خلاف کوئی آدمی کسی کو مہدی مان لیتا تو کافر بن جاتا ہے. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے جلد آ جایا کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھ لے سنت